کتے ہمارے وفادار ساتھی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پالتو جانوروں کے مالکان کے طور پر ان کو دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم انہیں ایسی غذائیں کھلانے سے گریز کریں جو ان کی صحت کے لیے زہریلے ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ کھانے کی چیزیں جنہیں ہم انسان پسند کرتے ہیں ہمارے پیارے دوستوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ڈاگس کے لیے سرفہرست 10 زہریلے کھانے ہیں جن سے پالتو جانوروں کے مالکان کو اپنے پالتو جانوروں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ ہے چاکلیٹ۔ جی ہاں، ڈاگس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ غذا چاکلیٹ ہے۔ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈاگس کے لیے اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن کتوں کا ڈاکٹر کے پاس جانا اب بھی ایک عام وجہ ہے۔ کوکو میں پائے جانے والے مختلف قدرتی کیمیکلز، جن میں سے سب سے اہم تھیوبرومین ہے، کم مقدار میں بھی ڈاگس کے لیے زہریلا ہو سکتا ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ دورے دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں اور موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ، جس میں کوکو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دودھ کی چاکلیٹ سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ تاہم یہاں تک کہ چاکلیٹ کے ذائقے والے بیکڈ سامان جیسے کوکیز یا کیک پھر بھی ہمارے پالتو جانوروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے گریپس، ریزنز، سلطنز اینڈ کرنٹس۔ ہمارے کھانے کی فہرست میں چاکلیٹ کی قریب سے پیروی کرتے ہوئے ڈاگس کو نہیں کھانا چاہیے۔ انگور اور ان کے خشک ورژن، کرینڈ، کشمش اور سلطان، یہ سب ڈاگس کے گردے کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو متحرک کرنے میں کتنے انگور لگیں گے۔ کچھ ڈاگ بغیر کسی پریشانی کے مٹھی بھر کشمش کھا سکتے ہیں، جبکہ صرف 2 یا 3 انگور کھانے کے بعد گردے فیل ہو جائیں گے۔ ان پھلوں کو کبھی کبھار کی دعوت کے طور پر بھی دینا خطرے میں ڈالنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ڈاگس کے لیے سخت ناگوار ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے آرٹیفیشل سویٹنرز۔ ایک مصنوعی مٹھاس اگر کھا لیا جائے تو آرٹیفیشل ہمارے ڈاگس کے لیے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے جسم اسے اصلی شوگر سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا لبلبہ بڑی مقدار میں انسولین جاری کرتا ہے، لیکن ان کے جسم کے استعمال کے لیے کوئی حقیقی چینی موجود نہیں ہے۔ اس سے ان کے خون میں شکر کی سطح خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے، جو زلزلے، دورے، کوما اور موت کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ان کے جگر کو مصنوعات کی ایک ایگزائٹل بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رینج میں پایا جا سکتا ہے بشمول کینڈی، چیوگم، دانتوں کی مصنوعات اور یہاں تک کہ مونگ پھلی کا مکھن۔ اپنے ڈاگ کو انسانی خوراک دینے سے پہلے ہمیشہ اجزاء کی جانچ کریں اور اگر وہ غلطی سے کچھ کھا لیتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے اونینز اینڈ گارلک۔ جی ہاں دوستو، پیاز اور لہسن کی بڑی مقدار آپ کے ڈاگ کے خون کے سرخ خلیات کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر خطرناک خون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ یہ معدے کی شدید خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے اور یہ سوچنا بھی نہیں کہ ان کے سانسوں سے کیسی بو آئے گی۔ مسائل پیدا کرنے میں پیاز یا لہسن کی کافی مقدار درکار ہوتی ہے، اس لیے ہم خطرات کھانے کی چیزوں میں ہیں جہاں طاقت سے چلنے والی شکلیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ گریوی کے دانے،
اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو غذات سے متعلق مشورے کے لیے ہمیشہ جانوروں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کیفین۔ یہ ہم انسانوں کے لیے ایک بہترین پک می اپ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے صبح کی کافی اپنے ڈوگ کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہیے۔ کیفین ہائپر ایکٹیویٹی پٹھوں میں کھچاؤ، دوروں اور دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں کے باعث بن سکتی ہے اور افسوسناک حد تک زیادہ مقدار میں مہلک ہو سکتی ہے۔ کافی کے علاوہ کیفین والے سافٹ ڈرنکس جیسے کولا، ماؤنٹین ڈیو اور انرجی ڈرنکس کا خیال رکھیں۔ کیفین کی گولیاں بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے الکوہل۔ شراب الکوہل ہماری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ڈوگ کے لیے اور بھی برا ہے۔ ان کے چھوٹے سائز کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سنگین ضمنی اثرات کا شکار ہونے میں زیادہ مشروبات کی ضرورت نہیں ہے، اور الکوہل بعض حالات میں جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسپرٹ میں مضبوط الکوہل کا ذائقہ زیادہ تر ڈوگ کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن کاکٹیلز، بیئرز اور ہارڈ سائڈرز ذائقے کا کافی حد تک چھپا سکتے ہیں، جو شوقین ڈوگ کو آزما سکتے ہیں۔ الکوہل مشروبات کو ڈوگ کی پہنچ سے دور رکھنا یقینی بنائیں۔ نمبر 7 پہ آتا ہے میکیڈیمیا نٹس۔ زیادہ تر غذائی میوے کافی امیر ہوتے ہیں اور اکثر ہمارے ڈوگ کے پیٹ میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن میکیڈیمیا غذائی میوے ڈوگ کے لیے کافی مقدار میں زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف قے اور اسہال کا سبب بنتے ہیں، بلکہ یہ کمزوری، لرزپن، پٹھوں کے درد، گھبراہٹ اور جسم کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ یہ شاذ و نادر ہی ملک ہے، لیکن یہ اب بھی ڈوگ کے لیے ناخوشگوار اور اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 8 پہ آتا ہے ڈیری پروڈکٹس۔ جی ہاں دوستو، دودھ کی مصنوعات اگرچہ ٹیکنیکلی طور پر زہریلی نہیں ہیں، دودھ، پنیر یا دہی جیسے دودھ کی مصنوعات ڈوگ میں آنتوں کی شدید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ زیادہ تر ڈوگ لیکٹوز عدم برداشت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ دودھ میں پائے جانے والے کچھ شکروں کو ہضم کرنے کے درکار انزائم پیدا نہیں کرتے۔ یہ شکر اس کے بجائے آپ کے ڈوگ کے آنتوں میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے خمیر ہوتی ہے، جس سے پارا اسہال اور انتہائی خراب گیس ہوتی ہے۔ آپ کا ڈوگ جتنا زیادہ دودھ پیے گا، اس کا اثر اتنا ہی برا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اپنے ڈوگ کو کوئی دودھ مصنوعات دینے جا رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی رقم ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے بونز۔ ایک بار پھر ہڈیاں ٹیکنیکل طور پر ایک زہریلے نہیں ہیں، لیکن یقینی طور پر ایک کھانے کی چیزیں ہیں جو ڈوگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ پکی ہوئی اور کچی دونوں ہڈیاں آپ کے ڈوگ کے دانت ٹوٹنے یا گلے میں پھنس جانے سے لے کر آنتوں کی رکاوٹوں یا مضبوط چٹکی دار پخانے تک جسم کے اندر کئی طرح کے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، جو کہ گزرنا انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر بہت سے مواقع پر ڈوگ ان میں سے کسی بھی پیچیدگی کے بغیر ہڈی سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن جب خطرات اتنے سنگین ہوں تو کیا آپ واقعی ڈانس رول کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 10 پہ آتا ہے سالٹ۔ جی ہاں، نمکین کھانے اکثر ڈوگ کو بہت دلکش ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نمک اچھی چیز نہیں ہے۔ جو ڈوگ قلیل مدت میں زیادہ مقدار میں نمک کھاتے ہیں، وہ نمک کے زہر کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں، ایک سنگین حالت جو بغیر علاج کے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ بعض صحت کی حالتوں والے کچھ
ڈاگ کو اپنی خوراک میں اضافی نمک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دل یا دل کی بیماری والے کتے یا مرغی کے شکار ڈاگ جو اپنی حالت کے علاج کے لیے پوٹاشیم برومائڈ لے رہے ہیں۔ زیادہ تر نمک والے کھانوں کو ڈاگ کی پہنچ سے دور رکھیں اور خاص طور پر گھریلو نمک کے آٹے سے محتاط رہیں، جو پالتو جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کنکلوژن، نتیجہ: بہت سے انسانی کھانے ہمارے ڈاگ کے لیے اچھے نہیں ہیں اور پیٹ کی خرابی سے لے کر جان لیوا بیماری تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مکمل اور متوازن غذا پر قائم رہنا بہتر ہے جو ڈاگ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کسی جدید چیز جیسے کہ اناج سے پاک یا کچی غذا لینے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ کچھ علاج ٹھیک ہے، لیکن ان پر قائم رہیں جو ڈاگ کے لیے بنائے گئے ہیں، یا کسی سادہ چیز جیسے پکا ہوا چکن یا سبزیاں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈاگ نے کچھ زہریلا کھایا ہے تو مشورے کے لیے فوراً طور پر جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔